حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور میں نے آپ سے ہاتھ ملانے میں پہل کی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے سب سے افضل عمل بتائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہارے ساتھ تعلق ختم کرے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو، اور ایک دوسری روایت میں آیا کہ اسے معاف کر دو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں 3 باتیں ارشاد ہیں۔ جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ ہمارے ہاں یہ دستور پایا جاتا ہے کہ جس نے تعلق توڑا ہے ہم کہتے ہیں جائے اپنے گھر جائے، مجھے اس کی منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ تعلق کو توڑ رہا ہے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو، اور پھر جو تمہیں محروم کرے دوسری بات ارشاد فرمائی تم اسے عطا کرو۔ اگر کوئی بھائی کسی اپنے بھائی کے پاس گیا ہے ضرورت لے کر، اس نے اس کی مدد نہیں کی، اس کے پاس طاقت بھی تھی قدرت بھی تھی کر بھی سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کی، تو وقت بدلا، وہ اس کا بھائی پھر اس کے پاس آیا، یعنی جو مانگنے آیا تھا اس کے پاس آ گیا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت فراہم کی ہے، اس کے پاس اس کی ضرورت پوری کرنے کی جو ہے وہ طاقت ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اب وہ آیا ہے تو اس کو عطا کرے۔ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ وہ مالک الملک ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس سے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور وہی مالک الملک ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ جس سے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ وہ مالک بڑا بے نیاز ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے لے کر بھی آزماتا ہے۔ اب جب اس بھائی کو اللہ نے دیا تھا، اس کے پاس اس کا بھائی ضرورت لے کر آیا تھا لیکن اس نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ اب حالات بدل گئے، جو ضرورت مند تھا اللہ نے اس کو غنی کر دیا، اور جو غنی تھا اللہ نے اس کو ضرورت مند بنا دیا۔ اب وہ جو پہلے غنی تھا اب ضرورت مند ہے، اب اس بھائی کے پاس آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اسے محروم نہ کرے، اسے عطا کر دے۔ یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہاں پر معاملہ میری ذات کا ہے، میرے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے تو فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ یہاں پر ذرا سی بات ہوتی ہے، بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے اور ساری زندگی معاف نہیں کیا جاتا۔ دل میں اس شخص کے لیے میل رکھی جاتی ہے، بغض رکھا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مرتا ہے تو وہ جس شخص میں کے دل کے اندر اس کے خلاف یا نفرت بری ہوئی تھی آج وہ پہلی صف میں نظر آ رہا ہے۔ تو دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مرنے والا بڑا اچھا تھا، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مرنے والا بڑا اچھا تھا۔ جب زندگی میں اس نے تو اس سے معافی مانگی تھی تو انہیں اس کے لیے اپنا دل صاف نہیں کیا تھا، اب ایسا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔